نیکسٹ ٹاپک تھا قرآن اینڈ بایولوجی. قرآن اور بایولوجی کا کس طریقے سے ریلیشن ہے؟ اس طریقے سے ریلیشن ہے کہ قرآن پاک میں ہر چیز کے بارے میں ڈیٹیلز موجود ہیں یا ہنٹس موجود ہیں، اور اگر آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں تو پھر آپ کو اس کے بارے میں جو ہے وہ ہنٹس کے ذریعے جو ہے وہ آپ ایکچوئل نالج تک پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اگر ہم لوگ آگے جا کے پڑھیں گے، 10th میں پڑھیں گے، ابھی آپ لوگوں کا جانا بہت ضروری بھی نہیں ہے، تو آگے جا کے آپ لوگ زندگی میں ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ قرآن پاک میں ہم لوگوں کی کریشن کا، انسانوں کے اور جانوروں کے پیدا ہونے کا پروسیس، اس کے علاوہ کس طریقے سے سمندر کو بنایا گیا، کس طریقے سے آسمان کو بنایا گیا، اور قرآن پاک میں کچھ جانوروں کی تخلیق کا باقاعدہ طور پہ ذکر کیا گیا اور کہا گیا کہ ان میں سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. جیسے اونٹ کے جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ وہ صحرا میں چلتا ہے، اور جب آپ اس کی دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ اس کی آنکھیں، پلکیں اور پاؤں کا جو شیپ ہے کہ وہ صحرا میں چلنے کے لیے کتنا فیوریبل اس کی کنڈیشنز ہیں، یا وہ پانی اپنے کوہان میں یا اپنی باڈی میں سٹور کر لیتا ہے، اور کتنے زیادہ دن اور کتنا زیادہ فاصلہ وہ بغیر پانی کے بھی کیا کر سکتا ہے، کور کر سکتا ہے. تو اس طریقے سے قرآن پاک میں بہت سی چیزوں کے بارے میں ہنٹس دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ بایولوجی سے یا سائنس سے ملتے جلتے ہیں. تو پہلے تو یہ جو آپ کی بک کے اوپر ہے، ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور لیونگ آرگنزمس کے اوریجن اور کریکٹرسٹکس کے بارے میں قرآن پاک میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے، اور اسی طرح انسان کس طریقے سے کیا کہتے ہیں دنیا میں یا زندگی میں ہوش سنبھالتا ہے، اس کے بارے میں بھی کچھ آیات میں آپ کو انفارمیشن ملے گی. جیسے سب سے پہلے ایک آیت کا یہاں پر سورہ انبیاء ورس نمبر 30 کا ریفرنس دیا ہوا ہے، اور کہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے ہر چیز، کل شیء کے ہر شے جو ہے وہ حیات میں لے کے آئے یا زندگی میں لے کے آئے. کس کی مدد سے؟ پانی کی مدد سے. وجعلنا، اور ہم نے بنایا من الماء، ماء سے، ماء کہتے ہیں پانی کو، کل شیء حی، ہر چیز کو زندگی عطا کی. تو وی میڈ ایوری تھنگ لیونگ تھنگ فرام دا واٹر، کہ ہر چیز کا جو اوریجن ہے وہ کیا ہے؟ وہ واٹر ہے. یہ قرآن پاک کی کس سورہ انبیاء میں فرمایا گیا ورس نمبر 30 میں. اور اب ہمیں پتہ ہے کہ ہماری باڈی کا ریسرچ سے پتہ چلا کہ 60 to 70%، ایک سیکنڈ، اب ہمیں پتہ ہے ریسرچ سے پتہ چلی ہے یہ بات کہ کس طریقے سے جو ہے وہ پانی ہماری باڈی کا مین کمپوننٹ ہے. اس میں جب ہم نے ریسرچ کی اور سب چیزیں دیکھی، اور آج بھی ہمارے پاس جو اویلیبل انفارمیشن ہے اس کے مطابق واٹر تقریباً 60 to 70% پروٹوپلازم جو ہے سیل کے اندر جو لیکوڈ فلوئڈ سا ہوتا ہے. آپ لوگوں کو بھی میں نے یہ چیزیں کروائی ہیں سیل آرگنیلز میں، سائٹوپلازم اور پھر پروٹوپلازم کا. تو وہ 60 to 70% کس سے بنا ہوتا ہے؟ پانی سے بنا ہوتا ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ سیل کا جو بیسک یونٹ ہے وہ کیا ہے؟ بیسک سیل جو ہے وہ بیسک یونٹ آف لائف ہے. تو ہر لیونگ تھنگ کیونکہ سیل سے بنا ہے، اور لیونگ سیل کے اندر جو ہے وہ 60 to 70% واٹر ہے، تو آٹومیٹیکلی ہماری باڈی کا بھی 60 to 70% کیا چیز ہوگی؟ واٹر ہی ہوگی. اور اسی طرح اوپر والی ورس میں جس کا ذکر اوپر ہوا، یہاں پر اگر یہاں پر جس ورس میں ذکر کیا گیا کہ ہر چیز پانی سے بنی ہوئی ہے، تو یہی بات ہمیں پروٹوپلازم کی کمپوزیشن سے بھی پتہ چل گئی. پھر آگے چلتے ہیں تو ہمیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، ابھی میں جیسے آپ لوگوں سے ذکر بھی کر رہا تھا کہ ہر چیز قرآن پاک میں ہنٹس دیے ہوئے ہیں، اور جو سوچتے ہیں، جو تدبر کرتے ہیں، ان کے لیے ان ہنٹس کی مدد سے نالج حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی انسانوں کو حکم دیا ہے کہ جو نشانیاں، جو آیات ان کی طرف بھیجی گئی ہیں، ان کے اوپر کیا کریں؟ تھنکنگ کریں اور سوچیں. اور ہم لوگوں کو لیونگ تھنگس کو بھی جو ہے وہ اللہ تعالی کی بنائی ہوئی مسٹریز کے اوپر، معجزات کے اوپر، عجوبوں کے اوپر جو ہے وہ سمجھتے ہوئے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ریڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہی بات قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان، ہم نے بنایا انسان کو من صلصال کالفخار، فرام کلے لائک دا پوٹر، جیسے ایک
برتن بنانے والا کیا کہتا ہے ٹھیکری والی مٹی سے ایک برتن بناتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیا. اور ایک اور ورس میں جو ہے وہ قرآن پاک کی سورہ رحمان کی تھی اوپر والی، اور ایک اور ورس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم خلقنا، پھر ہم نے بنایا نطفتن، نطفے سے، علقہ تن و فلق علقتن فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما. ٹھیک ہے، اب اس چیز کو اگر آپ اس کی ورڈنگ دیکھتے ہیں، ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں دین فیشن وی دا ڈراپ آف اے کلاٹ، کہ جیسے اس دن بھی انگلش میں بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس سے بنایا، جمے ہوئے خون کی طرح یا خون کے کلاٹ آف بلڈ سے بنایا. تو پھر اس کے اوپر کیا ہوتا ہے گوشت پوست اگتا ہے، پھر گوشت پوست کے اوپر ہڈیاں آتی ہیں اور ہڈیوں کے لمپ بنتا ہے. اور پھر لمپ بیسیکلی کیا چیز ہے، جیسے خون کا لوتھڑا سا ہوتا ہے اس طرح ایک لوتھڑا سا بنتا ہے، اور پھر اس کے اوپر ہڈیاں آتی ہیں اور ہڈیوں کے اوپر پھر کیا ہوتا ہے کہ گوشت چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو اسی طرح کسی بھی آرگنزم کے، لیونگ آرگنزم کے، جب آپ وہ دیکھتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کس طریقہ سے ہوتی ہے، تو آپ کو یہی سیکوینس ملے گا کہ پہلے وہ ایک خون کا ایک بلڈ تھا، ڈراپ آف کلاٹ آف بلڈ تھا، اور پھر وہ لمپ بنتا ہے، لمپ سے پھر وہ بونز آتی ہیں، پھر ہڈیاں جب تھوڑی میچور ہوتی ہیں، تھوڑی سی ان میں سختی آتی ہے، ایک اسٹرکچر ڈیفائن ہو جاتا ہے باڈی کا، تو اس کے اوپر پھر گوشت چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور اسی طرح مزید آیات میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جانوروں کی ڈیولپمنٹ کی طرف اشارہ دیا ہے. ٹھیک ہے، پھر آگے چلیں تو آخری آیت ہے واللہ خلق کل دابۃ من ماء. یہ میں نہیں پڑھ رہا کیونکہ یہ بہت چھوٹا ہے، مجھے اعراب کا مسئلہ ہو رہا ہے، تو یہ پڑھا لکھا ہوا ہے اللہ has created every animal from water. اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا سورہ نور میں ورس 45 پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کو پانی سے بنایا ہے. then some of them creep up over their bellies. اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، جیسے رینگنے والے جانور ہیں. اگر آپ لوگوں نے سی لائن دیکھا ہو، وہ تو بڑا پرومیننٹ آپ کو نظر آتا ہے کہ اپنے پیٹ کے اوپر کیا کر رہا ہوتا ہے، موو کر رہا ہوتا ہے. یا آپ نے سانپ دیکھے ہوں تو وہ بھی رینگ رہے ہوتے ہیں اپنے پیٹ کے اوپر. کچھ ہیں جو اپنے بیلیز کے اوپر، اپنے پیٹ کے اوپر رینگنے والے جانور ہیں. ادر واک آن ٹو لیگس، کچھ ایسے ہیں جو کہ دو ٹانگوں پہ چلتے ہیں، جن میں سب سے زیادہ پرومیننٹ کون ہے، کون چلتا ہے دو ٹانگوں میں؟ مرغی بھی چلتی ہے، اور سب سے زیادہ پرومیننٹ میرا خیال تھا انسان ہے. اینڈ ادرز آن فور، اور کچھ ایسے ہیں جو چار ٹانگوں پہ چلتے ہیں جن کو چوپایا کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے بناتا ہے. اللہ کریٹس، اللہ بناتا ہے وٹ ہی پلیزز، جو وہ چاہتا ہے، جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو ان ورسز میں اب جیسے قرآن پاک میں بھی ہمیں کیا چیز، قرآن پاک میں بھی ہمیں اپنی بایولوجی سے ریلیٹڈ ساری انفارمیشن یا ان کے بارے میں ہنٹس ملتے ہیں. اور اس طریقے سے اور بھی چیزوں کے بارے میں آپ کو سائنس سے ریلیٹڈ انفارمیشن قرآن پاک سے ہنٹس کے تھرو مل رہی ہوگی، اگر آپ اس کے اوپر سوچیں، غور کریں اور فکر کریں. ٹھیک ہے، چلیں.